والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني الأشهر روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم پرورد عالم بحق احب القلب محمد وآل محمد بانی اشرا جناب سردار موسم علی صاحب ہر والا بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی ساری محنت محبت اور عزت خرچ خرجات ناز و نیاز پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں بارگاہ شہدائے کربلا بارگاہ بزرگ کربلا میں منظور و مقبول فرمائے اور اس نامبارگاہ کی خدمت کرنے والے مرحومین جو زمین سے چل بسے ہیں سردار احمد لہری سید ولایت حسین شاہ سید مبارک حسین شاہ سید نصیر الدین شاہ سید جلال الدین شاہ پروردگار عالم سب کے درجات کو بلند فرمائے آل محمد کے فوج میں جگہ فراہم فرمائے اور ان کے پسماندگان کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ ایام عاشورہ کو صرف ایک دن باقی ہے۔ روز عاشور جہاں جہاں مظلوم کربلا کے آزادار ماتمدار زنجیرزن پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کے وقت میں آزاداری اور ماتمداری میں مصروف عمل رہنے کی پروردگار عالم تمام عزاداران نے مظلوم کربلا کو عرضی و سماوی آفات بلیات حادثات سمیات سے معمول محفوظ فرمائے، شر اشرار شر اعداء شر منافقین و فاسقین سے معمول محفوظ فرمائے، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ آقا مولا بانی قرصہ منتقم آل محمد وارث خون حسین حجت خدا والی عصر امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو امام زمان کے محبین انصار ان کی زیارت سے مشرف سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کی مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اور آج اس کی 8ویں نشست ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ مریم کی 33ویں نمبر آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کلام کو ذکر کیا جس میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں دنیا میں آیا
میرے اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں دنیا سے رحلت کروں گا، اور میرے اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ اس آیت کے ضمن میں زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، کل کی مجلس میں السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ تک پہنچے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو روح اللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں، متقرب اور عظیم نبی ہیں جو صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب رسالت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کی مادر گرامی کو بھی طیبہ، طاہرہ، معصومہ اور بطول بنایا ہے۔ اور بہت ساری کلمات جلیلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں اور حضرت عیسیٰ کی سیرت میں موجود ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم وضاحت کریں گے السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ آقا حسین آپ پر سلام ہو کہ آپ رسول عربی حبیب اللہ کے وارث ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ حسین ہیں جو سب کے وارث ہیں۔ جہاں حضرت آدم کے وارث ہیں، جہاں حضرت نوح کے وارث ہیں، جہاں حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، جہاں حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں، رسول اعظم کے بھی وارث ہیں۔ اب رسول اعظم اس کائنات میں وہ عظیم نبی ہیں، وہ عظیم رسول ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے اس وقت تک عہدہ نبوت اور رسالت عطا نہیں کیا جب تک کہ اس آخری نبی کی نبوت پر انبیاء ایمان لے کر رہے۔ یعنی خدا کی ذات اقدس کے بعد اس کائنات میں جو ہستی سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے برتر ہے، وہ نبی معظم کی ذات اقدس ہے کہ انبیاء کی نبوت اور رسالتیں بھی اس نبی کی نبوت کے مرہون امینت ہے۔ یہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ نبی تمہیں کتاب و حکمت میں دوں گا، نبوت و رسالت میں دوں گا، پھر تمہارے بعد میری طرف سے ایک ایسا نبی آئے گا جو تم سب نبیوں کی تصدیق کرے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبی، اللہ نے نبیین سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، نبوت و رسالت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کیا تم سارے نبی اس نبی کی نبوت پر ایمان لے کر آتے ہو؟ نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، جس نبی کے وارث حسین ہیں، اگر عرفان نبی ہوگا پھر عرفان وارث ہوگا۔ نبی کی معرفت ہوگی پھر دنیا کو پتا کرے گا کہ حسین کس معراج پر پائے۔ جو نبی ہیں کہ انبیاء سے اللہ نے عہد و میثاق لیا، تمہیں کتاب و حکمت دی جائے گی، نبوت و رسالت دی جائے گی، لیکن تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، رسول آنے والا ہے جو تم سب کی تصدیق کرے گا، مصدق الانبیاء ہوگا، تم سب کا گواہ بنے گا، تم سب کی تصدیق کرے گا، تم سب نبیوں نے اس کی نبوت پر ایمان لے کر آتے ہو۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا، عہد و پیمان کیا، نبیوں کو عہدہ نبوت و رسالت کی۔ پھر یہ نبی وہ نبی ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف بھی اس نبی کے ذریعہ سے دیا۔
حسین وارث رسول ہیں، لیکن رسول کی کیا عظمت ہے؟ وہ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ بکل شیء خبیر ہے، ان اللہ بکل شیء بصیر ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ارادہ کرتا ہے تو ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن وہ اللہ اگر چاہتا تو جمادات سے بھی اپنا تعارف کرا سکتا تھا، نباتات سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، حیوانات سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، فرشتوں سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، انبیاء سے بھی تعارف کرا سکتا تھا۔ اور کتنے ایسے کثرت میں واقعات موجود ہیں کہ پتھروں نے بھی پکار کر اس کی وحدانیت کا اقرار بتایا، پتھروں نے اس کی وحدانیت کی گواہی دی، جمادات نے دی، نباتات نے دی، حیوانات نے دی، انبیاء نے دی، ملائکہ نے دی، جن و انس نے دی۔ لیکن اللہ نے اس بڑی کائنات میں سے جس ذات اقدس کو اپنی توحید کے عرفان کے لیے چنا دیا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام سنی شیعہ برادران کی معتبر کتب میں اس حدیث کو لکھا گیا کہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میرے كنت كنزا مخفيا فحببت العرف فخلقتك يا رب۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، میرا عرفان ہو جائے، فخلقتك میں ابھی تجھے خلق کیا کہ لوگ تجھے دیکھتے جائے اور مجھے پہچان کرے۔ جس نبی کو اللہ نے اپنی معرفت اور عرفان کے لیے چنا، اس بڑی کائنات میں اس نبی نے اپنی پہچان حسین سے کروائی۔ حسین جو وارث انبیاء، اس نبی نے اپنی پہچان حسین سے کروائی۔ تاریخ انسانیت میں آج دن تک یہ نہیں ملتا کہ کسی بزرگ نے اپنا تعارف کسی بچے سے کرایا۔ ہمیشہ قانون فطرت یہی رہا، قانون انسانیت یہی رہا کہ بچوں کا تعارف بزرگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آج تک یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ بچوں کا تعارف بزرگوں سے ہوتا ہے۔ اس بچے کے یہ نانا ہے، اس بچے کے یہ دادا ہے، اس بچے کے یہ پدر گرامی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے، اس کے نانا اس بزرگی کو تھے، اس کے دادا اس شجاعت کے حامل تھے، اس کے والد اس علم کے عالم تھے۔ کمالات جتنے بھی ہیں، تعارف کے جتنی منزلیں ہیں، تعارف کے جتنے سلسلے ہیں، ہمیشہ بچوں کا تعارف بزرگوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ انسانیت، تاریخ انبیاء اگر دیکھیں، واحد یہ حسین ہے جو بچپنے کا عالم ہے، اور نبی اقدس حسین سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ حسین منی والا من الحسین۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نبی کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جو نبی کی شان اقدس پر، کتنے مقامات پر اللہ نے فرمایا اس نبی کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان لانے والوں، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند کرنا۔ حسین کون ہے؟ وارث نبی، یعنی جو عظمت و رفعت و شان کا سلسلہ ہے جو نبی کا وہی حسین کا۔ سوائے نبوت و رسالت کے حسین نبی نہیں، حسین رسول نہیں، لیکن جو شرف و عظمت و بزرگی و عصمت و طہارت و علم ہے وہ سارے کے ساتھ حسین کے پاس۔ نبی کے متعلق نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال حق تو جائیں گے اور تمہیں شعور تک۔ جو حسین منیت رسول کی منزل پر ہے، جو حسین کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے، اس کا بھی اعمال حق تو جائیں گے اس علم تک۔ یہ نبی معظم ہے جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان لانے والوں، خبردار اپنے آپ
کے سامنے کھڑا کرو، تقدم بخشو، تم اور ہو، یہ رسول اور ہے. تم نبی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے. اگر کھڑا ہو گے تو پھر عظمت رسول کا فرق آ جائے، عزت رسول کا فرق آ جائے. حسین کون ہے؟ ملیت رسول کی منزل کی. اگر تو حسین سے تقدم کرے گا تو وجہ وہ رسول سے تقدم کرے گا. یہ نبی وہ ہے جن کے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. آج دنیا میں نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، زکات دینے والے ہیں، معروفات کا امر کرنے والے ہیں، منکرات سے روکنے والے ہیں، صدقات و خیرات دینے والے ہیں، بڑے بڑے نیک و صالح ہیں، بڑے بڑے زاہدین، بڑے بڑے عابدین، بڑے بڑے متقین ملنے کو تو ملتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ قیامت کے دن نجات اسے ملے گی، قیامت کے دن کامیابی اسے ملے گی جو میرے نبی کے ذات پر ایمان لے کر آئے گا. والذین آمنوا به وعزروه، پھر نبی کی عزت کرے گا، ونصروه، پھر نبی کی نصرت کرے گا، واتبعوا النور الذی انزل معه، اس نور کا اتباع کرے گا جس نور کو ہم نے نبی کے ساتھ نازل کیا. اولئک هم المفلحون. خالق فرماتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی نجات پانے والا ہے. حسین ملیت رسول کی منزل پر ہے، حسین وارث رسول ہے. یعنی جو رسول پر ایمان لایا اس پر ضروری ہے کہ حسین کا احترام کرے. جو رسول کو مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی عزت کرے. جو رسول کی عزت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی نصرت کرے. جو حسین کو مانتا ہے پھر حسین کے آباء و اجداد کو مانے، حسین کے اہل بیت کو مانے، حسین کے برادران کو مانے، خائران کو مانے، شہداء کو مانے. جن نے نصرت دین کا کردار ادا کیا ہے ان کو ماننا ضروری ہو جائے گا. یہ نبی ہے کہ جن کے مطلب اللہ فرماتا ہے کہ نجات ہو پائے گا. آج سارے نجات چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مساجد میں بمبار کر کے، بارگاہوں میں بمبار کر کے، جلوس میں بمبار کر کے، بچوں کو قتل کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں. اسلام سلامتی سے نکلا، ایمان امن سے نکلا. اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، ایمان میں بدامنی نہیں ہے. یہ اسلام امن و آشتی کا مذہب. ہم جو اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں، پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ کبھی کسی مومن نے دہشت گردی نہیں. اسلام امن و سلامتی. اس لیے اسلام میں پہلی منزل پر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کہے؟ السلام علیکم، میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں. وعلیکم السلام، وہ بھی کہے کہ میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں. سبھی علیہ وسلم کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اتنا کہے السلام علیکم، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر وہ کہے علیہ السلام، اس کے نام اعمال میں 30 نیکی لکھی جاتی ہے. اسلام امن و سلامتی کا مذہب، دہشت گردی نہیں. ایام عاشورہ ہے، ہماری یہ پولیس انتظامیہ، ہمارے اساکر پاکستان جو ہمارے مبارکوں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ مجالس کے عنوان سے، جلوس اعضاء کے عنوان سے تعاون کرتے ہیں. ان کے شکر گزار ہیں، ہم دعا گو ہیں. اور ہم ہی دعا گو نہیں ہیں، حسین کی مادر زہرا بھی دعا گو. ایک چھوٹا سا کردار جو تم ادا کرتے ہو، یہ چھوٹا سا کردار بھی تمہارا لکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن نکتب ما قدموا وآثارهم. تم جو کچھ انجام دیتے ہو اسے لکھ رہے. اگر کوئی مجلس کے اندر نہیں بیٹھا، باہر گیٹ پر ہے، تلاشی لے رہا ہے، اس کو اتنے سوال کر رہا ہے جو مجلس کر، کیونکہ وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی. اس لیے روز عاشورہ آنے والا ہے، ہم سب نے عزاداری کرنی ہے، مالداری کرنی ہے، جو سزا نکالنا ہے. لیکن جو درس حسینیت ہے، جو درس اسلام ہے، جو درس قرآن ہے، ہم نے ہر حال میں امن کو مقدم رکھنا، ہر حال میں وطن کی سالمیت کو مقدم رکھنا، ہر حال میں تعلیمات اسلام کو ترجیح دینی. ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، اور مظلومیت نے جو درس دیا ہے، مظلوم کربلا نے جو درس دیا ہے،
ان کے پہلے بزرگار مولا علی نے فرمایا قوم للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. ظالم ہر دور کا جو بھی ہے اس کی مذمت ہونا چاہیے، مظلوم جس عالم میں ہے جس نہج پر ہے اس کی حمایت کرنا چاہیے. یہ حسین درس حریت انسانیت کے علمدار ہے. دنیا میں جتنی تاریخیں ہیں جو حریت اور آزادی چاہتی ہیں سب کربلا سے درس لے. اور حسین بن علی نے مظلومیت کی دنیا میں رہتے ہوئے پوری کائنات پر واضح کر دیا کہ کوئی دہشتگرد ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی فرعون ہے، کوئی نمرود ہے، کوئی شداد ہے، کوئی حمان ہے، کوئی شیطان ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے. تم نے مظلومیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار صالح ادا کرنا ہے. اس کا ظلم اور تشدد ختم ہو جائے گا اور تمہارا مظلومیت کا کردار رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور ہر انسان ظالم پر لعنت بھیجے گا اور مظلوم کے ساتھ ظالم کرے گا. درس کربلا تمہارا چھوٹا سا کردار میں نے پہلے بھی اس منزل پر یاد کیا تھا. قرآن کریم میں سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت مکھڑی کو کہتے ہیں. مکھڑی نے مختصر سا کردار رسول خدا کے ساتھ ادا کیا کہ رسول خدا کو کافر قتل کرنا چاہتے تھے. وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے، انہوں نے جالا تھا اور کافر آئے تو دیکھا کہ جالا ہے اور وہ واپس چلے. اتنی سی بات تھی، اللہ نے مکھڑی کے نام پر سورہ عنکبوت بنا دی رہتی دنیا تک واضح کرنے کے لیے کہ ایک مکھڑی جو چھوٹا سا کردار ادا کرتی ہے نصرت رسول کے لیے. ہم اس کے کردار کوئی ماہ نہیں ہونے دیتے، قرآن بناتے ہیں، سورہ عنکبوت بناتے ہیں. اور تم اگر ملیت رسول حسین ابن علی کے ساتھ نصرت کا کردار ادا کرو، حسین کے عزادار بن جاؤ، حسین کے ماتمدار بن جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں صالح ہوا، اس میں ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا، ایک قاتل تھا، ایک مقتول تھا، ایک نواسہ رسول تھا اور ایک پوتے ابو سفیان تھا. انصاف کے ترازو پر کھڑے ہو کر بتاؤ کہ ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے ساتھ ہو، قاتل کے ساتھ ہو یا مقتول کے ساتھ ہو، کردار رسول کس کے ساتھ ہو، حمایت کس کی ہوگی؟ حسین ابن علی کی. ہم جن سڑکوں پر نکلتے ہیں، جلوس ازالے کر جاتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کہ کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی فرقہ کے خلاف نہیں ہے. خدا کی قسم صرف اور صرف اس لیے ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ظلم و بربریت کی نشان عبرت کو سمجھو اور جن پر ظلم ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھو، تاکہ تم قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت کے سامنے پیش ہو سکو تو تم یہ بیان کر سکو کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، مظلوم کا ساتھ، قاتل کا ساتھ نہیں دیا، مقتول کا ساتھ. حسین کون ہے؟ منیت رسول کی منزل پر. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین. میں نے عرض کیا کہ تاریخ انسانیت میں ہر بچے کا دار بزرگ کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، لیکن یہ واحد ایسے بزرگ ہیں جو اللہ بزرگ کے بعد پوری کائنات میں بزرگ ہے. اللہ بزرگ کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے بزرگ ہے وہ رسول اکرم ہے، یہ رات میں نبی محمد. اور وہ تعارف کرا رہے ہیں بچے سے. بچہ اگر عام بچہ ہوتا تو رسول تعارف نہ کرتا. رسول جانتے تھے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر نہ صرف میری زیارت وارثہ کے جملے حضرت آدم سے لے کر مجھ تک ہر نبی کی محنت اور زحمت کو بتائے، اللہ کے دین کو بتائے. اس لیے رسول نے تعارف کرا حسین. مکہ کی سرزمین پر رسول اسلام تشریف لائے. حضرت عبداللہ پدر گرامی ہیں، حضرت آمنہ مادر گرامی ہیں، اور آپ کے حسن اخلاق اور آپ کا علم اور آپ کی تعلیم اور آپ کا وہ امانت اور دیانت کے سنجھ پر ادا کرنا کہ کافر اور مشرک لوگ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ کائنات میں سے بڑا امین کوئی نہیں، اس سے بڑا صالح. پھر تو وقت آیا کہ جب رسول اعظم نے
اعلان نبوت اور رسالت کی. جب اعلان نبوت اور رسالت کی وہ لوگ جو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، نبی پاک کے خلق عظیم کے اخلاق سے متاثر ہو چکے تھے، اس دعوت برحق کو قبول کر چکے تھے، خدا کی الوہیت اور ربوبیت اور رازقیت اور مالکیت کو قبول کر چکے تھے، نبی معظم کو نبی خاتم النبیین قبول کر چکے تھے. اس وقت کی تاریخ میں ان لوگوں کو یہ مشوش ہوئی اور یہ تحیر ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ کے شہزادے، یہ حضرت آمنہ کے لال، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اس شہزادے نے بڑے ہو کر اتنی بڑی نبوت کا اعلان کرنا تھا، اتنی بڑی رسالت کا اعلان کرنا تھا کہ خاتم النبیین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، اگر ہمیں علم ہو جاتا تو ہم اس شہزادے کے بچپنے کے حالات کو لکھتے، شباب کے کیفیات کو لکھتے، اس کے اخلاق کو لکھتے، اس کے عادات و اطوار کو لکھتے. 40 سال کے بعد اس عبداللہ کے شہزادے نے اتنا بڑا اعلان کیا کہ میں نبی، عام نبی نہیں ہوں، سید الانبیاء ہوں، عام رسول نہیں ہوں، سید المرسلین ہوں. آج میں پہلے پتہ چلتا تو ہم اس کے بچپنے کے حالات، جوانی کے حالات، شباب کے حالات کو لکھتے. نبی معظم نے ان مکہ والوں کی اور مدینہ والوں کی، عرب والوں کی، مسلمین کی اس پریشانی اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حسین منی وعلی من الحسین. اور رسول کے بچپنے کو تلاش کرنے والوں، اگر تم نے رسول کے بچپنے کو دیکھنا، میرے حسین کے بچپنے کو دیکھنا. اگر تم نے رسول کے شباب کو تلاش کرنا، میرے حسین کے شباب کو دیکھو. اگر تم نے رسول کی جوانی کو دیکھنا، میرے حسین کی جوانی کو دیکھو. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو کچھ تلاش کرنا چاہتے ہو نبوت و رسالت میں، وہ میرے حسین میں موجود ہے. حضور تعارف کرا کس نے؟ نبی نے. اور تعارف کے لیے علامہ مزی نے اسے زیارت وارثہ کے حوالے سے پڑھی. بزرگان نے جو شروعات کی ہے، کسی وارث محمد حبیب حسین محمد عربی کی نبوت و رسالت کے وارث. اس جملے پر عظیم جملہ ارشاد فرمایا. تعارف کرانے والے کون ہیں؟ رسول. کرا کس کا جا رہا ہے؟ حسین بن علی. کون ہے جو سبیل نجات؟ کون ہے جو وارث انبیاء؟ فرماتے ہر تعارف کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا اہم ہے، ایک نسب اور ایک حسب. نسب کہتے ہیں خاندان کو اور حسب کہتے ہیں کردار کو. صاحبان علم عرفان تشریف فرما ہے، جس کا خاندان بزرگ ہو وہ بچہ بھی بزرگی کے عالم میں ہو. جس کو ذاتی کردار بزرگ ہوگا. آج ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تاریخ کو جب پاکستان کی تاریخ میں لکھتے ہیں تو اس کا ایک اہم کردار ہے قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا. اور اس کردار اور حسب کو، اس کردار کو بڑے سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. کیوں؟ کردار بہت بزرگ تھا. اس وطن عظیم کو جب حاصل کیا گیا انگریز کے چنگل سے، جب اس کو لیا گیا تو بڑے مشکل حالات تھے. مشکل حالات میں ایک ایسی تعلیم چلائی اور سب بہت ساری زحمات اور مشکلات کے بعد یہ وطن عمارت وجود میں آیا. کیوں کہ کردار تھا، یہ قائد اعظم کا کردار تھا. ہر انسان کا جو ہے وہ نسب ہے اور حسب. کیوں میں کہوں کہ ہمارے سامنے جو امامہ ہے یہ سیاہ کیوں ہے اور قبلہ صاحب کے ساتھ پر سفید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نسب سادات سے ملتا ہے اور ان کا نسب غیر سادات سے. اگر سید ہو تو اس کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ پر امامہ ہوگا اور سیاہ ہوگا، اور غیر سید ہوگا تو سفید ہوگا. مراج الامام کا بھی ایران، آج جو ایران و عراق میں بزرگ مراج الامام سادات سیاہ امام ہے اور جو سفید تو غیر سید. نسب، خاندان، حسب، کردار. تاریخ انسانیت میں بہت سارے ایسے انسان ملتے ہیں جن کے نسب،
خاندان بزرگ ہیں لیکن حسب کردار بہت پست ہے. حضرت آدم کے بیٹے قابیل، حضرت نوح کے بیٹے کینان، خاندانی اعتبار سے تو بہت بزرگ تھے. حضرت آدم کے بیٹے قابیل آدم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب کے بیٹے، اول نبی کے بیٹے، اول انسان کے بیٹے. تاریخ بشر، تاریخ انسان کا آغاز ہوا حضرت آدم سے. نسب خاندان تو بہت بزرگ ہے قابیل کا، حضرت آدم کے بیٹے، لیکن حسب کردار بہت ہی پست ہو گیا کہ اپنے حابیل بھائی کے قاتل نکلا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. کردار پست ہو گیا. خاندان بزرگ ہے، کردار پست ہو گیا. کینان بن نوح نسبی اعتبار سے حضرت نوح کے بیٹے ہیں، حضرت نوح جن سے شریعت کا آغاز ہوا، نسب بہت بلند ہے. حضور حسب کردار اتنا پست ہو گیا کہ نوح جیسے نبی کی پیروی چھوڑ دی اور اللہ کو کہنا پڑا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کبھی آپ کی اہل سے، آپ کے خاندان سے نکل گیا، یہ خاندان میں بناتا ہوں، اس نے آپ کی پیروی نہیں کی، میں اسے خاندان سے نکال دیا. چھوٹی سی آیت سے بہت بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. نبی کا سلبی حقیقی بیٹا اگر نبی نوح کی پیروی نہ کرے، اللہ اسے اہل سے نکال دیتا ہے، خاندان سے نکال دیتا ہے. تو جو افضل نبی کا بیٹا اگر خاندان سے نکل سکتا ہے، افضل نبی کی اگر کوئی پیروی نہ ہو تو امت رسول کا کیسا رہ جاتا ہے؟ ہم سب کو حکم ہے کہ رسول کی پیروی کرو. قابیل اور کینان نسب بلند ہے اور حسب پست ہے. اب دوسری مثال، بہت سارے لوگ ہیں حسب بلند ہے، کردار بلند ہے اور نسب پست ہے. دو مثالیں جیسے حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان. حضرت بلال حبشی جو ہے تو وہ خاندان بزرگ نہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، سیاہ خان ہیں، سیاہ خان والے حبش کا خاندان کو بزرگ نہیں ہے، نسب بزرگ نہیں ہے. لیکن رسول حسب کردار اتنا بلند ہے کہ رسول بھائی کیا کرتا ہے، زہرا چچا کیا کرتا ہے، حسنین نام کیا کرتا ہے، بلند ہے کردار، حسب کردار نہیں. حضرت سلمان فارسی خاندان اتنا بزرگ نہیں ہے، ایران کے رہنے والے تھے، عجم کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، خاندان کو اتنا بزرگ نہیں ہے. لیکن حضور حسب کردار اتنا بلند ہے کہ جب بھی در زہرا پر آتے ہیں اپنی داڑھی سے زہرا کے دروازے پر جاڑو کشی کی انوکھی عبادت کرتے ہیں، عرفان کی معرفت کی اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ نبی موسم نے فرمایا لو علما ابی ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر جیسے صحابی کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ سلمان کے کیا عقیدہ ہے اسے قتل کر. ابو ذر جانتے ہیں، ابو ذر کے متعلق رسول خدا نے فرمایا اتنا سچا صحابی ہے کہ آسمان نے کسی پر سایہ ہی نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سب سے زیادہ زمین پر رسول خدا فرماتے ہیں ابو ذر، اور زمین نے اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ. اتنا عظیم صحابی جس کی صداقت، سچائی، بزرگی کا رسول اعتراف کر رہے ہوں، رسول بیان کر رہے ہوں، لیکن جب معیار عقیدہ آیا اور معیار فرماتے ہیں اگر ابو ذر کے علم میں یہ بات آ جائے کہ سلمان کے قلب میں کیا ہے وہ اسے قتل کر دے. اور سلمان عرب کے رہنے والے نہیں، عجم کے رہنے والے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، خاندان کوئی بزرگ نہیں ہے، نسب بزرگ نہیں ہے، حسب اس مقام پر ہے، اتنا بزرگ ہے حسب کردار کہ رسول فرماتے ہیں سلمان من اہل البیت. کیا بزرگی ہے، کیا عظمت ہے حضرت سلمان کی. نتیجہ کیا نکلا کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے خاندان بزرگ ہیں اور کردار بزرگ، بس بہت سارے ہیں جن کے کردار بزرگ ہیں، حسب بزرگ ہے اور نسب پاس. تاریخ انسانیت میں سب سے بزرگ وہ ہے جس کا نسب بھی بزرگ ہو اور حسب بھی بزرگ ہو.
اب جس حسین ابن علی کو رسول اعظم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، نبی دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں اگر حسین کے نسب کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر حسین کے خاندان کو پہچاننا چاہتے ہو، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور اگر حسین کے کردار کو سمجھنا چاہتے ہو، انا من الحسین، میں رسول حسین سے ہوں۔ اگر رسول کے کردار کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسین کے کردار کو سمجھو۔ انا من الحسین، کتنی بزرگی پر حسین، حضور کو حسین عام فرد نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہلچل ہے، پوری دنیا میں جو یہ شور شاہی جو ہلچل ہے، یہ کیوں؟ جتنی یادیں حسین کی ہیں کائنات میں اتنی کسی کی یادیں ہیں، جتنے حسین کے نام پر جمع ہونے والے ہیں اتنے کسی کے نام پر جمع ہونے والے ہیں، جتنے حسین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں اتنے کسی، جبکہ حسین سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کام حسین نے کیا وہ کوئی نہ کر سکتا، جو کردار حسین نے پیش کیا وہ کوئی نہ کر سکتا۔ حضور میں نے کئی مقامات پر اس مثال کو نوجوان بچوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہیں، اسی شہر پشاور میں علامہ قفائد ایسے تھے، علامہ بشیر انصاری جیسے، علامہ ظفر جیسے، ان بزرگوں کو جو سنا ہے، کتنے بزرگان ہمارے بیٹھے ان کو جو سنتے چلے آ رہے، بزرگوں کے علم میں چھوٹے بچوں کو نئی نسل کو سمجھانے کے لیے دیکھیے جس خاندان کے افراد میں کسی نے میٹرک ایف اے نہ کیا ہو، اس خاندان کا کوئی ایک بچہ نوجوان اگر میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، تو خاندان اس کا نام روشن ہو جائے گا اور بڑے سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ یہ ہمارے خاندان کا ایسا فرد ہے جس نے میٹرک کر لیا۔ کتنے ایسے غریب خانوادے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تعلیمی میدان بہت پیچھے مسائل ہیں، ایسے کتنے ایسے ہیں جو غربت اور افلاس کو نیچی لکیروں تک پہنچے ہوئے ہیں، مشکل سے 2-3 وقت کی روٹی ملتی ہے لیکن کوئی مالی حالات دوست نہیں۔ غریب خاندان میں اگر کوئی لیکن افرادی کام کر رہے، مثلا ذی الحج کے مہینے میں لوگ قربانی میں حصہ ڈالتے ہوں، کہتے ہیں میں اکیلا بیل لے کر 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا قربان کروں گا، پورے خاندان میں اس کا چرچا ہو جائے گا کہ جہاں وہ 10-20 ہزار روپے ڈالتے سے 3 لاکھ کا اکیلے جو ہے وہ بیل لے کر قربان کے مسائل سمجھانے کے تو نام ایک بڑا روشن ہو جائے گا پورے خاندان میں کہ جناب سخاوت کی دنیا میں جہاں سارے ہی غریب ہیں وہاں اس اکیلے میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اندھیرا گھر ہو، اندھیرے گھر میں ایک چھوٹا سا چراغ اگر بچی جلا لیں تو وہ روشنی ہو جائے گی، لیکن جس گھر میں 1000 وولٹ کا بلب لگا ہوا ہو وہاں چراغ جلانا حماقت ہوگا۔ ان مسئلے میں آپ ان پڑھ خاندان میں کوئی میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، بی اے کر لے، جس خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس بن جائے، جس خاندان میں کوئی عالم نہ ہو عالم بن جائے، جس خاندان میں کوئی انجینئر بن جائے، جس خاندان میں کوئی جنرل بن جائے۔ کتنی ایسی مثالیں، 20 ایسی مثالیں جو دی جا سکتی ہے اور ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب اگر ان پڑھ خاندان میں تھوڑا سا پڑھ لے تو وہ اس کا نام روشن ہو جائے گا، لیکن جس خاندان میں سارے پی ایچ ڈی ہوں تو وہاں کے نوجوان کا نام روشن کرنا یہ قدر مشکل ہو جائے گا، اسے بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ جس خاندان میں اگر پہلے سے ڈاکٹر موجود ہے تو وہ اگر ایم بی بی ایس ہے تو اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں تو یہ اس سے بڑا نام کما سکتا ہے، زیادہ محنت کرنا پڑے گا۔ جس خاندان میں غربت و افلاس ہے اور جناب یہ تھوڑا سا
پیسہ خرچ کر کے وہ نام کما سکتا ہے، لیکن جس خاندان کے سارے ہی جناب سخی ہوں، سارے ہی بہت اعلیٰ درجے کی خدمات معاشرے میں انجام دے رہے ہوں، تو وہاں اس کو اگر ایک انفرادیت قائم کرنی ہے تو بہت زیادہ رقم خرچ کرنا ہوگا۔ تین مسائل دے کر میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین اس خانوادہ کے فرد ہیں، اس گھر کے فرد ہیں جہاں حسین کے بزرگوں نے کوئی فضیلت کا پہلا چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جہاں آخری حد تک نہ دے۔ نبوت ہے تو حسین کے نانا کے پاس اتنی بڑی نبوت ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اتنی بڑی نبوت کسی کو نہیں ملی جو حسین کے گھر میں، حسین کے نانا کے پاس جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین ہے وہاں تک حسین کا نام رحمت العالمین ہے۔ نبوت کا یہ حضور ولایت کا یہ عالم ہے کہ حسین کے بابا علی کے پاس جو ولایت ہے وہ کوئی عام ولایت نہیں ہے۔ اللہ نے جب علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان کیا تو وہاں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ بھی ولی ہوں، میں اللہ بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اور پھر وہ بھی ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ ولایت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے۔ اسلام کے مقصد کا درس توحید ہے۔ ہم اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو تصور توحید باطل ہو جائے گا۔ نبی نواز ہے اس کا مطلب خبر ہے، رسول رسالت یعنی یہ پیغام ہے۔ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، جو اللہ نبی نہیں ہے، جو اللہ رسول نہیں ہے، وہ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ اور ولی کس طرح کا ہے؟ آیت الکرسی سے ارشاد ہونا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ان کا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی رب ہے سب کے لیے، رب العالمین ہے۔ عالمین مگر مشرک آتے ہیں ان کا بھی پالنے والا ہے، کافر ہے ان کا بھی پالنے والا ہے، منافق ہے ان کا بھی پالنے والا ہے، کمیونسٹ ہے، کمیونزم ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو جس رب و نسل کے ہیں، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، اور سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو اللہ نے کہا میں سب کا رب تو ہوں، سب کا مالک تو ہوں، سب کا خالق تو ہوں، لیکن سب کے لیے ولی نہیں ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ان کا ہوں جو ایمان لانے والے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا، میں اللہ بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی۔ آج ولایت پر باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں جن کو عرفان ولایت نہیں ہے، عرفان ولایت لیکن ایسے لوگ، خدا شاید آخری دور ہے، ہماری تقریباً مجالس اختتام تک پہنچ رہی ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، عرفان توحید ضروری، عرفان رسالت ضروری، عرفان ولایت ضروری، عرفان دین ضروری، عرفان حسینیت ضروری، عرفان کربلا ضروری۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ولایت پر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو مختلف چیزیں کا علم نہیں۔ ہم ایک مقام پر گئے، وہاں صاحب آگے ولایت پر باتیں شروع کر دی، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا بندے خدا کمال کر رہے ہیں، شاید آپ کو بنیادی چیزوں کا علم ہو، آپ ولایت پر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے قطب اربا کے کیا نام ہے؟ آپ کے مذہب تشیعی 4 معتبر کتب ہیں، بتائیے ان کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا کس امام کی رعایا میں سے اس امام کے 4 نائب تھے، نواب اربع، تو ان کے نام بتائیے۔ نہیں بتا۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، ذرا تیمم کے بعد تیمم کسے کہتے ہیں، کیسے کی جاتا ہے؟ میں نے کہا زلزلہ آ جائے، سختان کی نماز عیاد واجب ہے، ذرا وہ بتائیں نماز عیاد کیسے ہوتی ہے؟ سفر میں جائیں نماز قصر واجب ہے، 4 رکعت 2 رکعت ہوتے ہیں، سارے قرآن کے فرض ہیں، فقہ کرتے ایک بھی نہیں بتا سکے۔ میں نے کہا آپ کا علمی جہت یہ ہے کہ آپ کسی بات کا علم نہیں ہے، آپ ولایت پر باتیں کرتے ہیں، ولایت پر باتیں کرتے ہیں۔ علمی نحو یہ ہے کہ بنیادی چیزیں
کو یاد ہونا چاہیے. وہ عقل نہیں اور آپ ولایت پر فتوے دے رہے ہیں. اللہ ولی ہے, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے. اور والذین امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک یہ اللہ کے اولیاء اللہ جن کے پاس صاحب ولایت ہے. اور ولایت اللہ نے دی ہے, بندی نے نہیں دی. ایک ولایت قصبی ہے نا, ایک ولایت وہبی ہے, عطائی ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں بہت سارے ولی اللہ ہیں, شباب قدر بھی ہیں, بل امام کردار بھی ہیں. آپ کے یہاں استاد بادشاہ کتنے بزرگ ہیں. یہ قصبی ولایت ہے. یہ دروازہ بالمومن سے لی گئی, اللہ کی بارگاہ سے لی گئی. روحانیت کی دنیا میں جسم کو مارنا پڑتا ہے, دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے, حرام چیزوں اور مشتبہ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. رزق حلال ہو, لباس پاک ہو, روح پاک ہو, وطن پاک ہو, پھر توسل کی دنیا ہو, قرب کی دنیا ہو, پھر قدرے تھوڑی سی ولایت ملتی ہے. اور ایک وہ ولایت جو اللہ دیتا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ. میں آج یہ کر رہا تھا کہ حسین اس نانا کے نواسے ہیں کہ جس نانا کو نبوت ایسی ملی جو کائنات میں کسی کو نہ مل پائے. اس بابا علی کے بیٹے ہیں جن کی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا تو خود اللہ کو فرمانا پڑا کہ میں بھی ولی. اس ماں زہرا کے بیٹے ہیں کہ جس کے متعلق رسول اعظم فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ تنفع فی مئۃ من المواطن. اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر تمہیں فائدہ پہنچائے گی. ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والنشر والصراط والمیزان والمحاسبہ. جس بیوی کی مطلب رسول فرماتے ہیں ارباب کو مذہب. جس حسین کا بھائی حسن اسرائیل پر ہے کہ رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین شہیدا شباب الجنہ. جس گھر میں علم نہ ہو وہاں تھوڑا سا علم حاصل کر کے انفرادیت پیدا کی جا سکتی ہے. جس گھر میں مال نہ ہو, غربت و افلاس ہو, وہاں تھوڑا سا پیسہ لگا کر کام بلند کیا جا سکتا ہے. جس گھر میں روشنی نہ ہو تھوڑا سا چراغ جلا کر روشنی پیدا کی جا سکتی ہے. اور جس گھر میں رسول جیسا نانا ہو, علی جیسا بابا ہو, ماں زہرا جیسی ماں ہو, حسن جیسا برادر ہو, اس گھر میں حسین ایک ایسی انفرادیت پیدا کرے کہ آدم سے لے کر خاتم تک حسین کو خراج تحسین پیش کرے. یہ صرف حسین کا ہی کمال تھا, حسین کا ہی کمال. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلند الصلوات. فضیلت کی وہ کون سی دنیا ہے جس کو مولا علی نے ترک نہیں کیا. اسلام ہے ولی اول المسلمین, ایمان ہے تو علی کل ایمان, تقوی ہے تو علی سید الانبیاء ہے, ولایت ہے تو علی سید الاولیاء ہے. شجاعت ہے, بہادری ہے, علم ہے, سیادت ہے, قیادت ہے, کتنی وہ فضیلتیں ہیں جو صرف علی بادشاہ کائنات میں کوئی مثال. اس علی جیسے عظیم باپ کا بیٹا ہے حسین, اس رسول جیسے عظیم رسول کا بیٹا ہے حسین. رسول کون ہے؟ اس عالم تکوین کو جب خلق کیا گیا تو رسول فرماتے ہیں نہ سورج تھا نہ چاند تھی, چاند نہ سورج نہ زمین نہ آسمان نہ ستارے نہ فضا نہ ہوا, کچھ نہ تھا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہ رسول ہے. اور حسین کو متوجہ فرماتے ہیں حسین منی منابع الحسین, حسین وارث رسول ہیں. جو رسول نور ہے نا, زیارت وارثہ جس کا میں نے آغاز کیا, اسی زیارت وارثہ کے جملے ہیں حسین اشهد انك كنت نورا في الاسرار بشهرك ومرحم طهرك. حسین سلام پر آپ میں گواہی دیتا ہوں اشهد انك كنت نورا, آپ نور تھے, جس صلب میں رہے نور تھے, جس رحم میں رہے نور تھے. اشهد انك كنت نورا پھر اسرار شامل کر دے. صلب ہوتی ہے باپ کی طرف
کس کے بیٹے؟ زہرا مرضیہ کے. زہرا کس کی بیٹی ہے؟ خدیجہ کی. چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت حوا تک جاتا ہے. یعنی بی بی زہرا سے لے کر حضرت حوا تک جتنی ارحام ہے ساری ارحام المطہرات ہیں. اور حسین والرحم المطہر تھے. ہر سن میں نور شامل تھے اور ہر رحم میں نور شامل. حسین ہے جن کا تعلق رسول کا مسلم عرفان رسالت ہوگا تو عرفان ہے. زیادہ دعا سب کیوں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ صلاۃ و زکات و امر بالمعروف و نہی عن المنکر. مولانا میں گواہی دیتا ہوں جس نہر کی نماز آپ نے پڑھی کائنات میں کوئی نہ پڑھ سکا. جس نہر کی زکات آپ نے دی کائنات میں کوئی زکات نہیں دی. جس طرح آپ نے معروفات کو حکم دیا کائنات میں کوئی ایسا معروفات کو حکم نہیں. جس طرح آپ نے منکرات سے روکا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم کون ہیں؟ حسین کی رضا. جس حسین کی نماز کی گواہی دیتے ہو کہ حسین آپ نے مشکل سے نماز کو قائم کیا تو آپ کو اگر آسانی ہے تو نماز کو چھوڑ دیں. نماز کو ادا کریں. عزادار حسین ماتدار حسین کے ضروریہ کو نماز بھی پڑھیں. اگر مال نصاب تک پہنچا تو زکات بھی دیں. حسین پر سے زیارت پڑھ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم نے نماز پڑھی ایسی نماز کوئی نہ پڑھی. آپ نے زکات دی ایسی زکات. میرے اور آپ کے فقہی نصاب میں جو زکات ہے ان چیزوں پر واجب ہے. نہ دین سونا چاندی لیکن وہ سونا چاندی جو زیورات کی شکل میں نہ ہو. مصنوع موسیقی جن پر سودا ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں وہ سونا اگر کسی کے پاس وہ بھی نصاب تک پہنچے تو اس پر زکات واجب ہے. انام ثلاثہ 3 قسم کے حیوانات ہیں. اونٹ گائے غلام کے 4 قسم کے اجناس زمین. ہر ایک کے لیے شرط ہے مال نصاب کو پہنچے تو زکات واجب ہے. مال نصاب پر نہیں پہنچا تو زکات واجب نہیں. پیسے پر نہیں ہے. ہمارے یہاں پیسے پر زکات واجب نہیں ہے. اموال پر. علامہ مفتی جعفر صاحب کے دور میں جو اسلام آباد میں جشن ہوا تھا مستقبل پر جو قبضہ ہوا تھا اس میں زراعت کو نہیں معاہدہ کیا تھا لکھ کر دیا تھا کہ شیعہ مسجد جتنے لوگ ہیں ان پر جو کٹوتی زکات دی جا رہی تھی تو کہا کہ ان پر مستثنی یعنی احتجاج کیا تھا اور بنوایا تھا گورنمنٹ سے کہ جو چیز ہمارے بیگم میں نہیں ہے اس کو مسلط نہیں کر سکتے. طریقے نفاذ فقہ جعفریہ یہ اس وقت بنیاد رکھی گئی تھی بھائی ہمارے فقہ جعفریہ کے رہنے والوں کے لیے فقہ جعفری کا نفاذ ہو. یہ دوسروں کی مخالفت کے لیے نہیں ہے. قاضی محترم اعظم موصلی نے یہ فرمایا تھا کہ التصنن اپنے اپنے مقصد پر اپنے اپنے فقہ اور اپنے اپنے سلسلے پر عمل کرے. فقہ جعفری پر ان کی فقہ ہو کوئی کسی پر مسلط نہ کیا جائے. اپنے اپنے نظریات پر عمل کرے. تو زکات اگر کسی کے پاس مال اس نصاب کو پہنچے تو زکات واجب. امر بالمعروف. حسین آپ نے معروفات اچھائیوں کو حکم دیا منکرات سے روکا. میرے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں ہم اگر حسین بادشاہ کے عزادار ہیں ماپندار ہیں مہما جہاں تک ممکن ہو باپ بیٹے کو بتا سکتا ہے بھائیوں کو بتا سکتا ہے بھتیجوں کو بتا سکتا ہے خاندان والوں تک جہاں تک اگر کسی خاندان میں کوئی ایسی بات ہو کوئی بچہ شراب پی رہا ہو کوئی بچہ جو ہے وہ افراد و تفریح کے زمرے میں چلا جائے بے روی کا شکار ہو جائے ایک بزرگ بچے کو ضرور معلومات بتلائے کہ بیٹا یہ اچھی باتیں یہ بری باتیں ان کو تمہیں اپنانا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے. یہ واجبات میں سے آتا ہے. منکرات سے روکنا یہ بھی واجب ہے. مولا حسین کے متعلق زیارت واسم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا میں یہ کہتا ہوں جس طرح آپ نے نماز پڑھی کائنات میں جس طرح آپ نے زکات دی کائنات میں کوئی زکات نہیں. جس طرح آپ نے معروفات کا عمل کیا اچھائیوں کو حکم دیا کوئی نہ کر سکتا. جس طرح آپ نے منکرات سے روکا کوئی نہ روک سکتا. یہاں پر علامہ حسین پر جڑا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ بتائیں علامہ حسین پر جڑا پڑھا اگر آپ کے جسم میں انگلی زخمی ہو جائے تو بتائیں نماز میں کیا عالم ہوگا. ایک انگلی کے زخمی ہونے سے جو عالم ہے درد ہے اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اور اگر آپ کا جسم صحیح ہے تو زخم نہیں ہے تو
نماز وہ پڑھیں گے اس میں سکون اور وقار اور روحانیت کا ہے. اگر زخمی ہے تو وہ لطف نہیں آئے گا کیونکہ زخمی ہے دب. آقا حسین کو درجہ سے نہیں کہا, اس لیے کہا کہ جس نہج میں آقا حسین نے نماز پہ جانتے ہو کیا نہج میں کربلا کے میدان میں آقا حسین نے جب نماز پڑھی سر سے لے کر پاؤں تک زخم میں چور. آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں صبح چونکہ نئی تازہ سحری کی ہوتی ہے اور اس سحری کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا لطف اور ہے. اور مغرب کے قریب مغرب والی نماز اگر آپ بغیر افطاری کریں گے تو آپ خود بتائیں گے کہ اس پیاس کی شدت میں اس بھوک کی شدت میں جو آپ نماز پڑھیں گے اس نماز کا کیا وہ لطف نہیں ہوگا. جو سکون اور راحت میں جو نماز کا عالم ہے وہ اور ہے, اور زخموں اور اضطرار اور کیفیات وہ اور حیثیت ہے. یہ جو شرع نبی کی زیادہ زبان ہے اس میں جملے موجود ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی نے عبادت کی. رسول اعظم ہیں, امیر المومنین ہیں, بی بی زہرا ہیں, ائمہ ہیں, لیکن صرف امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ مولا جیسے آپ نے نماز پڑھی کوئی ایسی نماز نہ پڑھ سکا. وجہ کیا ہے کہ سب نے نمازیں پڑھی پانی پی کر کھانے کھا کر سکون اور راحت کے عالم. لیکن حسین نے جو نماز پڑھی وہ پیاس کے عالم, بھوک کا عالم. پیاس کی 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی نہیں 3 دن کی پیاس. اب زکات کی بات آئی. علامہ فرماتے ہیں زکات کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے. حسین نے میدان کربلا میں جو زکات دی کس کی دی؟ علی اصغر کے کم شہید کی زکات دی, حضرت قاسم کے ٹکڑوں کی زکات, علی اکبر کی جوانی کی زکات, عباس کے بازو کی زکات, زینب کی چادر کی بات, قیام کے لوٹنے کی زکات. قرآن کی آیت کا ظاہر ہے باطن باطنی تفسیر. مولا علیہ السلام 6 مہینے کے ان کی زیارت میں بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ صلاۃ الزکات مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے جس طرح نماز پڑھی تو نے پڑھ سکتے مولا سے نماز پڑھی 6 مہینے بچایا ہے نماز. اس نیت کی زکات ہے کہ جس سے نماز بچی ہے, روزہ بچا ہے, دین بچا ہے, شریعت بچی ہے. ایسی حسین وارث انبیاء نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے انبیاء نے محنت اور زحمت کی ہے حسین نے, اور حسین کے اصحاب اور انصاب نے قربانی دے کر انبیاء کی محنت اور زحمتوں کو بچایا, دین کو بچایا, شریعت کو بچایا, حلال محمدی کو بچایا, حرام محمدی کو بچایا ہے. اس لیے حسین وارث انبیاء. قربانیاں ہیں, ایک ایک قربانی اپنی مسالات ہے. آج محرم کا دن ہوئے ہوئے, کل کا دن باقی, پرسوں اس وقت شام ربیع ہو. یہ رونقیں یہ کم محرم سے آپ کے ماں اور یہ آپ مومنی کا آنا, معصومی کا آنا, اور اس طرح سے قلم کو اٹھائے جانا, یہ تابوت, یہ تعزیے, یہ رونقیں, یہ پرسوں نہیں. آج آپ سب جانتے ہیں حسین نے جس طرح کی زکات دی ان میں سے ایک زکات غریب الحسن حضرت قاسم کا حسن. آپ حسن مجتبی کی شہادت بات کر لیں. قاسم بہت چھوٹے تھے. تبھی واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. شب عاشورا آئی, آقا حسین علیہ السلام نے جب قیام کو ملاحظہ کرنا شروع کیا تو ایک خیمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی ہے جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی. حضرت ام فروا مادر حضرت قاسم اپنے خیمے میں حضرت قاسم کو سامنے بٹھائے ہوئے اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کر رہے. بیٹا قاسم تم علم ہے کہ تم بچپنے میں تھے اور تمہارے بابا گرامی حسن مجتبی کو شہید کیا گیا. حسن تمہارے بابا کے لاش پر تیر مارے گئے. حسن پہلا جنازہ تھا تاریخ انسانیت میں
کہ جو گھر سے نکلا پھر دوبارہ گھر میں واپس آیا. یعنی وہ سارا خاندانی پس منظر بیان کر رہی ہوں گے. فرما قاسم تم حیدر کرار کے پوتے ہو. جانتے ہو حیدر کرار میں شجاعت پوری دنیا انسانیت میں. قاسم رسول خدا کی جتنی جنگیں تھی وہ ساری مولالی کی وجہ سے فاتح تھا. شجاعت کا پس منظر, سیادت, خاندان کا پس منظر بیان کرتے کرتے یہ بھی فرما دیا قاسم کل آنے والا دن ہر ماں نے اپنے بیٹے کی قربانی ہے. قاسم تو شبیہ الحسن ہے. حسن اپنے بابا کی نیابت میں تو نے اپنے چچا پر اپنے جان کو نثار کر. قاسم کل کا دن جو طلوع ہوگا, دن نمودار ہوگا, ہر ماں کی قربانی سے پہلے تم نے اپنی قربانی کو پہلے پیش کر. اور قاسم کو بتانا ہے کہ میں حسن مسموم کا بیٹا, حیدر کرار کا پوتا. ایسی شجاعت کے جوہر گزارنے ہیں کہ کوفہ شام کی فوجوں کو پتہ چل جائے کہ حسن کا بیٹا لڑ رہا ہے. کاما کل دن طلوع ہونے دو, بس مجھے میرے چچا حسین سے اجازت دلوائیے گا, پھر دیکھیے گا کہ میں حسن کا بیٹا کس طرح سے جوہر شجاعت دنیا کے سامنے. آقا حسین نے اپنے پروان کے گفتگو کو سنا اور روتے ہوئے آگے بڑھے. روز عاشور آیا, اصحاب کے لاشیں آنا شروع ہوئی, انصار کے لاشیں آنا شروع ہوئی, اور ایک مرتبہ عمر محمد کی لاشیں آئے تو بیویوں میں پروان نے اپنے شہزادے قاسم سے فرمایا قاسم زینب تو زہرا کے سامنے سرخرو ہو, تو مجھے کب حسین کی مادر کے سامنے سرخرو کرے گا. قاسم جاؤ میدان میں اپنے جان کو نثار کرو حسین ابن علی کی. حضرت قاسم اور حسین کی خدمت میں آتے چچا اجازت دیجیے. امام فرماتے قاسم انت علامت الحسن, سینے سے لگا دے قاسم تو میرے بھائی حسن بھیا کے نشان, میں کس طرح تجھے اجازت دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ قاسم واپس کھانے میں آتے ہیں, مادر پوچھتی ہے کہا چچا اجازت نہیں دیتے, پھر دوبارہ بیٹا سے دوبارہ بیٹا, کئی بار قاسم کے لیکن جب بھی جاتے ہیں آقا حسین یہی فرماتے ہیں کہ انت علامت الحسن, تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے کہ تجھے اجازت ہے. ام فروا کا پوتا بیٹا ہے, ام فروا کے سہارا ہے. جب بار بار گئے اور اجازت نہ ملی, قاسم ابن الحسن خیمے میں تشریف لائے اور حضرت ام فروا نے دیکھا تو میرا قاسم بیٹا خیمے میں موجود. ایک مرتبہ توبے کے انداز سے کہا قاسم ابھی تک تم خیمے میں موجود ہو, ابھی تک اپنے چچا پر اپنی جان کو نثار نہیں کیا. جاؤ اپنے چچا پر اپنی جان کو نثار کرو. یہ کہنا تھا کہ حضرت قاسم نے رونا شروع کیا, خدایا میں غریب حسن کہاں جاؤں, چچا کے پاس جاتا ہوں, چچا اجازت نہیں دیتے, خیمے میں آتا ہوں, میری بات مجھ سے راضی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ پریشانی اور الزام کا عالم ہے, غریب حسن پر الزام کی کیفیت آئی, خیمے کے باہر آ کر بیٹھے اور بیٹھنے ان کے ساتھ یہ رونا شروع کیا. الزام کی کیفیت ہے کہ روتے روتے حضرت قاسم کو آنکھ لگ گئی. خیمے کے کنارے ہیں کہ اس خواب کے عالم میں آقا حسن مجتبی نے فرمایا اے قاسم بیٹے, ارے جب میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتا تھا تیرے بازو پر ایک طویل باندھا تھا اور تجھ سے کہا تھا قاسم جب تجھ پر کوئی بڑی مصیبت آئے اپنے بازو سے طویل کھولنا, تیری مشکل کا حل موجود ہوگا. قاسم اپنے بازو سے طویل کھولو. حضرت قاسم بیداری کے عالم میں آئے, بازو سے طویل کھولا, تاریخ امام حسن کو ملاحظہ کیا. امام حسن نے آپ حسین کو لکھا اے میرے برادر حسین, کربلا کے میدان میں حسن مسموم نہیں ہوگا, میری نیابت میں میرا بیٹا قاسم آئے گا. اے میرے برادر جب میرا بیٹا قاسم آئے اسے میدان جہاد میں بھیج دینا. یہ تاریخ لے کر خوشی خوشی کے عالم میں آقا حسین کی خدمت میں آئے کہ جہاں میرے بابا کی تعلیم ملاحظہ کیجیے, کہ جہاں میرے بابے کا خط ملاحظہ کیجیے. ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں حسن برادر کی تاریخ کو دیکھا. ایک مرتبہ ارے حسن کی عبادت کو
حسن کی تحریر کو چوما، چومنے کے بعد ارے قاسم کو سینے سے لگایا اور سکینے سے لگانے کے بعد ایک مرتبہ قاسم کو خیال میں لے کر آئے، ایک مرتبہ فرماتے اپنے قاسم کو تیار کیجیے، میں قاسم کو میدان بھیجنا چاہتا ہوں۔ ارے قاسم تیار ہوئے، ان میں فرما نے ساری بیویوں کو خیمے میں دفن کیا۔ اے بیویوں دعا کرنا یتیم حسن ارے اس کی قربانی قبول ہو جائے۔ بیویاں جمع ہوئی، پتھروں سے ماتم شروع ہوا۔ ارے قاسم کا 13 سال کا عالم ہے، شباب قاسم ہے اور یہ عالم ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن سوار نہیں ہو پاتے، آقا ذرا پہنانا چاہتے ہیں لیکن ذرا بڑی آ جاتی ہے۔ ایک قمیض حضرت قاسم کو پہنائی گئی اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار نے حضرت قاسم کو ارے گھوڑے پر سوار کیا۔ اب جو گھوڑا خیموں سے نکلا، بیویوں نے قاسم کو واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ محمدا، واہ علیہ کے پہنانے شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ قاسم خیموں سے نکلے، عالم کیا ہے ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں اور میدان کی طرف جب آتے ہیں ارے علی بیٹے قاسم نے ایک مرتبہ رد پڑھنا شروع کیا، ارے تلوار سے کوفہ و شام کے فوجوں کو بھگانا شروع کیا۔ اس عالم میں ایک مرتبہ عمر ابن صاحب نے اعلان کیا، ارے تم اگر ایک ایک کر کے سے لڑتے رہو گے، یہ بنو ہاشم کا جوان ہے، تم سے مغلوب نہ ہو پائے گا۔ کتنے میں افضل شامی ہے، بڑا پہلوان مشہور ہے، وہ کہتا عمر ابن صاحب پوری فوج کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک بیٹا قاسم کو ارے قتل کر دے گا۔ افضل شامی کمینے کا ایک بیٹا سامنے آیا، قاسم نے اس کو پھنار کیا، پھر دوسرا آیا، قاسم نے اس کو پھنار کیا۔ 4 بیٹے افضل شامی کے سامنے آئے، حضرت قاسم نے ان کو پھنار کیا۔ اب 4 بیٹوں کا دکھ لیے ہوئے افضل کمینہ اپنے ہاتھ میں ارے خنجر لیے ہوئے ایک مرتبہ بیٹوں کی قتل کا صدمہ لیے ہوئے حضرت قاسم کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے کہ یہ منظر حضرت عباس نے دیکھا، آقا حسین کی خدمت میں آئے، اے میرے آقا میرا 3 دن کا پیاسا بھتیجا مولا آنے والا افضل کمینہ ہے، وہ بڑا کمینہ ہے، مولا میرا 3 دن کا پیاسا بھتیجا ہے، مولا افضل کے مقابلے میں مجھے بھیجیے۔ امام فرماتے ہیں عباس تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عباس تکبیر پر آئے، ایک آواز بلند کی، قاسم ہوشیار ہو جاؤ، آنے والا افضل کمینہ شامی ہے، ارے اس طرح سے حملہ کرو ارے افضل کمینے کو پتہ چل جائے۔ حضرت قاسم کے کان پر ارے اپنے استاد کی آواز پہنچی، اس طرح اٹھ کے حضرت قاسم نے حملہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ جیسے 2 ٹکڑے ہوئے عمر اپنے ساتھ نے اعلان کیا، اے کوفہ و شام کی فوج ارے سب مل کر یک بار کی حملہ کرو۔ 15,000 کا لشکر آگے بڑھا، 3 دن کا پیاسا قاسم ارے یتیم حسن قاسم ارے ام فروا کی گود کا چاند قاسم ارے ایک مرتبہ ظالم نے آپ کے سر انور پر گرد مارا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز بلند کی، اے میرے چچا مدد کو آئیے، حسین قاسم کی لاش پر پہنچنا
کے لاڈلے سر پہ ریاض مصطفیٰ قاسم سکون دل حسن کے فاطمہ کے دلربا قاسم سکون دل حسن کے فاطمہ کے دلربا قاسم حسین آل ہاشم حسین آل ہاشم سید گل مصطفیٰ قاسم شباب کربلا 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 قاسم وقت کرتا بہن کا جنگ کے میدان میں آ جانا وقت کرتا پہن کر جنگ کے میدان میں آ جانا آتش میں ہم تیرو تیر سے تسکین پا جانا آتش میں ہم تیرو تیر سے تسکین پا جانا یہ تیری ہمت قاسم یہ تیری ہمت یہ حوصلہ یہ بلبلا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم یہ کیسی روح کی دھاریں ہیں جنہیں صحرا سمجھتی ہے یہ کیسی روح کی دھاریں ہیں جنہیں صحرا سمجھتی ہے یہ کیسے زخم ہے دنیا تجھے دھولا سمجھتی ہے یہ کیسے زخم ہے دنیا تجھے دھولا سمجھتی ہے سجی ہے کیا تیرے تن سجی ہے کیا تیرے تن پرشان کی کما قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم یہ کیسا دن تیری شادی کا کیسی رات ٹھہری تھی یہ کیسا دن تیری شادی کا کیسی رات ٹھہری تھی عروس مرگ سے کب مرنے والی بات ٹھہری تھی عروس مرگ سے کب مرنے والی بات ٹھہری تھی تیرا ہے جوانی تیرا ہے جوانی تیرا ہے وفا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم نگاہوں میں تیری وہ منظر بیداد کیا ہوگا نگاہوں میں تیری وہ منظر بیداد کیا ہوگا کلیجہ باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا کلیجہ باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا پلک نے ماں کا دل بھی پلک نے ماں کا دل بھی آج ٹکڑے کر دیا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم یقین پیاسوں کے سجدے ہیں کہ دنیا تھرتھراتی ہے یقین پیاسوں کے سجدے ہیں کہ دنیا تھرتھراتی ہے زمین کربلا پیشانیوں سے لپٹی جاتی ہے زمین کربلا پیشانیوں سے لپٹی جاتی ہے رہے گا رہتی دنیا
شباب کربلا قاسم کٹا کر گردنیں دکھلا گئے یہ کربلا والے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے یہ کربلا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے وہ تیرا دین کی خاطر تیرا دین کی خاطر مار کھاو ولولا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم نگاہوں میں تیری وہ منظر بیداد کیا ہوگا نگاہوں میں تیری وہ منظر بیداد کیا ہوگا گلے جا باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا گلے جا باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا پلک نے ماں کا دل بھی پلک نے ماں کا دل بھی آج ٹکڑے کر دیا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم زخم کی شب جب لاشا پہ تیرے چاندنی پھیلی زخم کی شب جب لاشا پہ تیرے چاندنی پھیلی اسیران بلا میں اور بھی افسر لگی پھیلی اسیران بلا میں اور بھی افسر لگی پھیلی خبر ہے کس کا خبر ہے کس کا دل تڑپ کر رہ گیا قاسم شباب کربلا قاسم شباب کربلا قاسم مسلمان آگے عالم کو محرم بھر رلاتی ہے مسلمان آگے عالم کو محرم بھر رلاتی ہے تیرے شاعر کو تیرے نجم کو اکثر رلاتی ہے تیرے شاعر کو تیرے نجم کو اکثر رلاتی ہے یہ تیری کون سی قاسم یہ تیری کم سینی میں جان دینے کی ادا قاسم شباب کربلا قاسم عجیب و شان مہدی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہدی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہدی قاسم دی آیا بے بیان ہو عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اے پامرن گردانا ہاتھے بھلے تھے گردانا ہاتھے بھلے تھے اے پامرن گردانا ہاتھے بھلے تھے موت کسی ویران مہندی قاسم دی اے موت کسی ویران مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اے لیا شرط تیرے اندر اندر تھا لیا شرط
چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی ریا شر دے میرے بندرے بندرے دار ریا شر دے میرے بندرے بندرے دار ریا شر دے میرے بندرے بندرے دار اور وچ بلدان مہندی قاسم دی دوا دے وچ ہلکان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی آیا بیبیا نال ہو رانا بڑھو آیا بیبیا نال ہو رانا بڑھو آیا بیبیا نال ہو رانا بڑھو کربل دے میدان مہندی قاسم دی کربل دے میدان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی آیا شمع بال بابے حیدر دے آیا شمع بال بابے حیدر دے آیا شمع بال بابے حیدر دے کون سکینہ جان مہندی قاسم دی کون سکینہ جان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی قاسم دی کر دے عجیب لال کربی شیرا دے کر دے عجیب لال کربی شیرا دے کر دے عجیب لال کربی شیرا دے کیتی خوب بیان مہندی قاسم دی کیتی خوب بیان مہندی قاسم دی اج چڑی عجیب و شان مہندی میراوت رسوے میدان اکبر بلبل کا پاس پیغمبر سردار امام کا سر شور و موال ہے عزیز زمان ہے عزیز زمان بامان خستہ روان ہے عزیز زمان لب مدن بے از بیران ہے عزیز زمان ویت بار ملک جوان ہے عزیز زمان آرولا ویلز دست مکان مارے مولی اللہ میں گیان بامر کر اصغیر و اسکابیر ہے عزیز یک زمان ہے عزیز یک زمان دامان خستہ روان ہے عزیز یک زمان لب مبند از بیغان ہے عزیز یک زمان و اکبر ملک جوان ہے عزیز یک زمان دوش تندر دل کے داماد کو نمائی نور ہے چلتی و مادی بادل ہے عزیزاً شور و شر ہے عزیزاً یک زمان ہے عزیزاً یک زمان بامان خستہ روان ہے عزیزاً یک زمان لب مبند از بیغام ہے عزیزاً یک زمان و اکبر ملک جوان ہے عزیزاً یک زمان یک زمان دیگر بازو ہم لیلا ہے پیسار ماں دے پورا کش خوش کو لب کو نیجے گا
پیغام ہے عزیزاً یک زمان کا جوان ہے عزیزاً یک زمان شکرانہ در چشم مذنب چوئے خواہشہ سوار یک زمان بھی در باسور این پریشان روزگار ہے عزیزاً یک زمان ہائے وکاس ملا ڈلیا ہائے وکاس ملا ڈلیا ہائے وکاس ملا او دیکھو شہر بناون آیا دیکھو شہر بناون آیا نل کو پھیا دے بڑھ جایا نل کو پھیا دے بڑھ جایا